السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین اور قابل احترام سامعات، دنیا میں انسان کے دل میں جس کی تڑپ اور تمنا زیادہ ہوا کرتی ہے، زبان پہ اس کا ذکر بھی انسان زیادہ لاتا ہے، یہ ایک فطرتی امر ہے۔ کچھ معاملوں کے اندر انسان جانوروں، حیوانوں اور طیور سے بھی گیا گزرا نظر آتا ہے۔ آج جس چیز کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز مالک کی توفیق کے ساتھ برسر منبر کیا جائے گا، یہ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ جس کو مومن مسلمان، یا یوں کہیے کہ انسان، اس کو دوسرے عام جانور مات دے چکے۔ کبھی اللہ توفیق دے، رات کے پچھلے پہر جب لوگ گہری نیند سو چکے ہوں، کسی ایسے علاقے کو چلے جانا 2، 2:30، 3 کے وقفے کے درمیان، جہاں درخت ہوں اور جانوروں کی کچھ بستیاں آباد ہوں۔ رات کے آخری لمحات کہ جس وقت دنیا بنی نوع انسان، دنیا کی وہ افضل ترین مخلوق، اعلیٰ ترین ہستی، جس کے حسن پہ اور اچھے معاملے پہ اس ذات نے قسمیں اٹھا کے کہا کہ اس سے اچھا کوئی اور نہیں بنایا، پھر ایک پلڑے میں اس اچھی مخلوق کو، اعلیٰ ترین مخلوق کو، جس کے لیے آسمان والے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین کی قسمیں اٹھا کے یہ بات سمجھائی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس وقت اس احسن کو، اچھے کو، اعلیٰ کو، عرفہ کو، بہترین کو، عمدہ کو، سب سے بہترین چیز کو ایک نظر سے اور دوسری نظر اس درخت پہ بیٹھی ہوئی چھوٹی چھوٹی چڑیوں پہ ڈال دینا۔ رات کے آخری لمحات دنیا نرم گرم بستروں پہ مست، اللہ کی یہ مخلوق اس وقت اٹھ کے
ہماری نظروں میں ہماری عقل کے اور ذہن کے مطابق یہ چہچہا رہی ہوتی ہے، شور ڈال رہی ہوتی ہے، وہ تو اپنے رب سے کالے ملا کے اللہ کی ذکر، اللہ کی بات کو شروع کر کے یہ کہہ رہی ہوتی ہے اللہ تو ہمارا مالک بھی ہے، خالق بھی تو، رازق بھی تو، اللہ ہمارا کوئی ہیلا بھی نہیں، کوئی وسیلہ بھی نہیں، دنیا میں ہمارے پاس نہ گھر ہے نہ جائیداد ہے، اللہ اس گھونسلے کے تنکوں میں جو خالی پڑا ہے بیٹھ کے رات کی تنہائیوں اور اندھیروں میں اللہ تیرے ساتھ ہمارا تعلق اور رابطہ ہے، تجھی کو پکارتے ہیں اللہ، کمزور ہیں، نہ کوئی دو چار لوگوں کی طرح ہاتھ ہے، نہ پراپرٹی ہے، نہ جائیداد ہے، نہ اللہ مستودع ہے، نہ گودام ہے، نہ ہماری خوراک کا پیش کی بندوبست، اللہ رات کو پیٹ بھر کے کھانا ملا، رات کو سوئے، اللہ اب تیرے ساتھ تعلق ہے، تیرا ذکر ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں، بلکہ بھائیو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں یہ ساتوں آسمان تمہیں دیکھنے کو یوں ہی نظر آتے ہیں، تسبح السماوات السبع، یہ ساتوں کے ساتوں آسمان والے کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح، اس کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں، والارض، اسی طرح یہ زمین تمہارے قدموں کے نیچے، جس زمین کے اوپر تمہاری چارپائی، تمہارا بستر، تم آرام کر رہے ہوتے ہو، وہ زمین تمہارے نیچے ہونے کے باوجود بھی اپنی رب کی یاد کر رہی ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں یہی نہیں، انسان ان کے درمیان بھی جو کچھ ہے وہ بھی میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان حالات میں اور چیزوں کو نہ لیں، دنیا کی اس چھوٹی سی حقیر سی مخلوق چڑیا کو لے لیں، اس کے چہچہانے کو لے لیں، پھر اس کے مل کے اللہ رب العزت کے گنگانے کو لے لیجئے، اور پھر اس کی توکل کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے لے آئیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، کہ اگر آپ کا بھروسہ، آپ کا اللہ سے تعلق، آپ کا علاقہ، آپ کا اللہ سے واسطہ ویسے ہو جائے جس طرح حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تم کو ایسے رزق دے جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ بھائیو، صبح خالی پیٹ، بغیر کسی منزل کے، بغیر کسی ہدف کے، بغیر کسی اس چیز کے کہ اس کی کوئی خاص جگہ ہے، اللہ کا نام لے کے، بھائیو پہلے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ سے تعلق، اللہ سے واسطہ، اپنی بے بسی، الہی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، وجود میں ہیلا نہیں، اور کوئی وسیلہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی اور مالک نہیں، تیرے علاوہ کوئی اور رازق نہیں، الہی چھوٹی سی پکار، یہاں بیٹھ کے تجھ کو پکارتے ہیں، مولا تو نے اس پیٹ کو بھرنا ہے، یہ کہہ کے اللہ رب العزت کے حکم سے پرواز کرتے ہیں، مولا کریم پھر ان کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں معلوم نہیں ہوتا ہے، جہاں گمان میں نہیں ہوتا ہے۔ دوسری طرف انسانوں کی بستی ہے، انسانوں میں سے پھر مسلمانوں کی بستیاں، رات کو گئے تلک، ان کی غمی ہو یا ان کی خوشی ہو، بھائیو ان کو رب بھول گیا، اللہ کا ذکر بھول گیا، رب کی یاد بھول گئی، اللہ رب العزت کی ہیبت، اس کی منزل، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی رفعت، اس کی بلندیاں یاد نہ رہی، یہ راتوں کو اللہ رب العزت کے مخالفت کے لیے وہ امور چنتا ہے جو اس کو لائق نہیں تھے، پھر رات، آدھی رات، بلکہ آخری رات تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک یہ دنیا کی مستیوں میں اور من پرستیوں میں، خواہشات میں، شہوات کے سمندر میں ڈوبا ہوا، اس کو رب بھول گیا، اس کی یاد بھول گئی۔ جب آسمان والا عرش معلیٰ سے پہلے آسمان پہ اس لیے اترا کہ جا کر کے یہ اعلان کروں کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا، میری دربار سے، میرے رزق سے، میرے خزانوں سے میں اعلان کر دوں کہ یہ بندہ جو رات کو اٹھ کے میری دربار میں اس نے اپنی
झोली को फैला के कहा, अल्लाह दुनिया में और वसीला नहीं, कोई हीला नहीं, मैं कमजोर, मैं नातवा, मेरे पास कुछ नहीं, दुनिया वालों के दरवाजों पे जाता हूं, खाली मोड़ देते हैं। अल्लाह तेरा दरवाजा, जो और दुनिया के दरवाजे बंद हो गए, रात को तेरा दरवाजा तो खुला है। हदीस में आता है, जब इंसान के हाथ अल्लाह के सामने यूं उठ जाएं, अल्लाह से मांगने के लिए, तलब करने के लिए, आरजू के लिए, इल्तिजा के लिए, उसकी याद दिल में आ जाए, आसमान वाले को शर्म आती है, इस उठे हुए हाथ को मैं वापस मोड़ दूं। जब मांगने का वक्त था, ये मांगने वाला सो गया, बदकिस्मती। दूसरा ऐलान होता है कोई जरूरतमंद कि मैं आज उसकी हाजत को पूरा कर दूं। सारा दिन ये पीटेगा, सर पटाएगा, भागेगा फिरेगा, लेकिन जिसकी याद उसी की फिक्र, पैसे की फिक्र, माल की फिक्र, दौलत की फिक्र, पेट की फिक्र, दुनिया में दिन भर उसको याद रखता है। लेकिन जब मांगने का वक्त आया, ये सो गया। भाइयों, अलगरज ये बात ज़हन में बिठा लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें बनाई, आसमान बड़े से बड़े, जमीन बड़ी से बड़ी, बहुत कुछ बनाया, लेकिन ऐलान किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। कुरान मजीद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब, जिब्राइल लेके आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया, कहा ऐलान कीजिए। ऐलान क्या है? लोगों, दुनिया के अंदर कभी तुम सोचोगे हमारी मईशत का मसला बड़ा, दौलत का मसला बड़ा, पेट का मुआमला गड़बड़ सबसे बड़ा मसला, मेरे बच्चों बच्चियों की शादी नहीं मसला बहुत बड़ा। अल्लाह कहते हैं तेरी नजरों में हुकूमत का मसला, कुर्सी का मसला, जंगर लड़ाई का मसला, इन दुनियावी उमूर का मसला बड़ा। मैं ऐलान करता हूं, वाला जिक्रुल्लाह अकबर, मुझे याद कर, सबसे बड़ी चीज तेरे पास आ जाएगी, तेरे सब मसले हल हो जाएंगे। वाला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बुलंद वाला, आला वर्फा, इससे बढ़ के कोई और चीज नहीं। भाइयों, एक जिक्र का वो माना है जो हम लोगों ने उमूम में लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दीगर वजीफे और फिर इसी तरह तस्बीहां कुछ लोगों ने इस तरीके से लिया, कुछ ने नमाज के बाद, कुछ ने नमाज के दौरान, कुछ ने आम हालात में, किसी ने चलते फिरते, किसी ने लेटे हुए, किसी ने खड़े हुए, किसी ने झमकटे की सूरत में, किसी ने महफिल को सजा के, इतर को लगा के, खुशबू को फैला के, किसी ने जोर से, किसी ने आहिस्तगी से, किसी ने तस्बीह को पकड़ के, अपने अपने तरीके। लेकिन भाइयों, आज की इस महफिल में, आज की इस मुलाकात के अंदर, इस मुबारक लिका के अंदर इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह के जिक्र का, अल्लाह की याद का, अल्लाह के ताल्लुक का, अल्लाह रब्बुल इज्जत के वास्ते का एक और पहलू जिक्र करने लगा। मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह की याद से दूर, मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनने से पहले इस चीज को ज़हन में बिठाइए, तकाबुल कीजिए, मेरी माएं और बहनें भी सुने, भाई और बुजुर्ग भी सुने। ये तो दुनिया में हुआ, मैं अपने वतन से दूर, मुझे मेरी मां की याद ने सताया, वालिदा की मोहब्बत ने सताया, अम्मी जान की ममता ने सताया, बाप की शफकत याद आई, मेरा दिल गमगीन, मैं यादों में खो गया, मेरी हालत खैर हुई, मेरी आंखों ने आंसू बहाना शुरू कर दिए। किसी ने पूछा, अरे क्या है? कहा, घर वालों की याद आई है। किसी और को रोते देखा, आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी। पूछा गया, अरे बाबा तू क्यों रो रहा? कहने लगा, यार वतन से दूर हूं, परदेसी हूं, उसकी याद में रो रहा हूं। अलगरज दुनिया रोती है, मुख्तलिफ उसके असबाब होते हैं। कभी मैंने ये भी सोचा कि मैं जिस खालिक का बंदा हूं, जिस खालिक की मखलूक, जिस रब का बंदा हूं, कभी उसकी याद में भी मेरी आंखों से आंसू निकले? पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन
عموم کے ساتھ یہ روایات ہیں. اللہ رب العزت کا دربار سجا ہوگا, قہار اور مالک الملک اپنے تخت پہ براجما ہوں گے. اللہ کی مخلوق میں سے مخلوقات اکٹھی ہوں گی. جہنم کے لرزناک معاملے, دہشتناک اور خوفناک کیفیتیں آپ سن چکے ہیں. جہنم ہے, 70,000 لگامیں ہیں, ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا, وہ پیچھے کھینچتے ہیں, جہنم آگے بڑھتی ہے. اللہ سے دعائیں ہیں, التجائیں ہیں, تڑپ ہے جہنم کی. حل من مزید, حل من مزید, الہی آج پیٹ کو بھر دے, آج پیٹ کی آگ کو بھر دے, ان لوگوں کو عطا کر دے, میرا لقمہ بنا دے. ان حالات میں سورج بھی نیچے, گرمی ہے, تپش ہے, حرارت ہے, انسان اپنے اپنے پسینے کی آگ میں جل رہا ہے, کھول رہا ہے ہنڈیے کے اندر, اور اسی طرح آسمان والا حساب و کتاب کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. لوگ پریشان ہیں. ان حالات اور کیفیت کے اندر کوئی سایہ نظر نہیں آتا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس دن اللہ جن لوگوں کو سایہ نصیب کرے گا اپنے عرش کا, وہ 7 ہوں گے. ان 7 میں سے ایک آدمی کا ذکر, وَرَجُلٌ, کون؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا, تنہائیوں میں گیا, علیحدگی میں بیٹھا, رات کے اندھیروں کے اندر گریبان کو کھولا, سر کو جھکا لیا, منہ کو یوں ڈال کے بیٹھ گیا, کہنے لگا اللہ عرش پہ تو وحدہ لا شریک, زمین کے اوپر تیرا بندہ آج تنہا بیٹھا ہوں, نہ مائی باپ کی سنگت, نہ بیوی بچوں کی ہمراہی, اللہ کوئی اور نہیں, میں اکیلا ہوں. رجل ذکر اللہ خالیا, دل میں اللہ کا خیال آیا, اللہ کی یاد آ گئی. ففاضت عینا, خوف سے آنکھوں سے آنسو نکل گئے, آنسو سے پانی جاری ہو گیا, قطرے ٹمٹمانے لگے, ٹپک ٹپک کے گر رہے. اللہ کا خوف کھا کے, قیامت کا ڈر کھا کے, قبر کی منزلوں کا ڈر کھا گیا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. وہاں کہتا ہے اللہ رات کی تنہائی, تو دیکھنے والا, تو میرا مالک, مجھے تیری یاد آ گئی. دنیا کی بھول بھلکیوں میں, دنیا کے مال و متاع میں, دنیا کے کاروبار میں, دنیا کے چکروں میں اللہ پھنس گیا, تیرا بندہ ہوں, تجھے یاد کر لیا. اللہ کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کو اس بندے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اس آدمی کو ان 7 خوش نصیبوں میں اللہ کر دیتے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن عرش کے سایوں میں سے سایہ ملے گا. کیا ہے؟ ذکر اللہ خالیا, اس بندے کو اللہ کی یاد آ گئی. یہاں بھائیو ذکر سے مراد تسبیح کے منکوں کو گھمانا نہیں, انگلیوں کے پوٹوں کے اوپر یوں گننا نہیں, حق ہو کی باتیں نہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ ذکر ایک اور پہلو سے بڑے ہی عظیم تر. لیکن یہاں ذکر اللہ خالیا, تنہائی میں بیٹھ کے یاد آ گئی, اللہ میرا ماضی اس طرح, لیکن میں نے سنا ہے تیری رحمت ہر چیز سے وسیع, تو غفور الرحیم ہے, گناہوں کو بخشنے والا, بندوں کو معاف کرنے والا. اللہ کیا کر سکتا ہوں, کمزور تیرا بندہ تیرے دروازے پہ جھکا ہوا, تنہائی میں شرمندہ ہو کے تیری دربار میں سامنے ہے. اللہ رب العزت اس کی شرمندگی کو یاد کر لینے کو, کال ملا لینے کو, تعلق پیدا کر لینے کو, رابطہ بڑھا لینے کو, رات کی تنہائی میں یاد کر لینے کو آسمان والا پاس نبھاتا ہے. وعدے کو نبھا کر کے کہا کل قیامت کے دن جب اور تڑپ رہے ہوں گے, آگ میں جل رہے ہوں گے, پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, اور اسی طرح سورج کی تمازت و حرارت کے اندر وہ بالکل جو پگھل رہے ہوں گے جیسے لوہا پگھل جاتا ہے, لیکن میرے بندے تجھے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرو. قرآن مجید نے ایک اور ذکر کی بات کی. یوسف علیہ السلام ہیں, نام سب نے سنا ہوگا, 1 2 نہیں, 3 4 نہیں, 7 کمروں کے اندر بند کیا گیا. جوانی بھی ہے, حسن بھی ہے, اللہ نے روب بھی دیا ہے, شکل صورت بھی ہے, مقابلے میں حسینہ ہے, جمیلہ ہے, جمال ہے, حسب و نسب ہے, بادشاہ زادی ہے. دعوت دی 7 کمروں کے اندر جا کے, ہے تلک
آج کا نوجوان اس کی جوانی پہ قربان. اللہ نے جیسی بھی شکل دی ہر ایک کو اچھی دی, لیکن اس کو مان ہے, تران ہے اپنی جوانی پہ. جس ذات نے جوانی دی, اے نوجوان تجھ سے چھین سکتا تھا. تجھے جوانی اس لیے دی تھی چہرے کو سجائے, سنت کے مخالف بنائے, اس کے دیے ہوئے لباس کو بدن پہ سجا کے, سر کو سیٹ کر کے, خوشبو میں نہا کے, اللہ کی سرزمین میں اپنے شہر کی گلیوں میں اس لیے گھوم کے تجھے کوئی مل جائے. تو بھی جوان, ایک طرف یہ بھی جوان. کیا ہوا؟ بلایا, کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ہی تلک, میری طرف ایک باری سے تک دیکھ تو صحیح, آ تو صحیح. یہ سب کچھ تیرے لیے, جوانی تیرے نام, حسن تیرے نام, شباب تیرے نام, رغبتیں تیرے نام, خواہشات تیرے نام. جواب ملا معاذ اللہ, اللہ کی یاد آ گئی, اللہ کا خیال آ گیا, اللہ کا ڈر آ گیا, اللہ رب العزت کا ذکر. وہاں اس چیز نے اس انسان کو, اللہ کے اس بندے کو, اس نوجوان کو, حسین و جمیل کو, کہ جس کو پورے زمانے کا نصف حسن دیا گیا, وہاں پہ اللہ کی یاد نے اس کام سے روک دیا. ایک یہ بھی اللہ کا ذکر کا پہلو ہے نا, وہ ذکر ہی کیا جو رب کی یاد نہ دلائے, رب کا خوف دل میں پیدا نہ کرے. یہ برائی سے پہلے پہلے دعوت میں ایک اور حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی سفر پہ نکلے, سفر جاری ہے, بارش ہوئی, غار میں چھپے, طوفان کی نظر, غار بھی بند ہوئی, اوپر سے بڑا پتھر چٹان آئی. سوچا لوگوں اس وقت تمہارے پاس کیا ہے, کرو یاد کس کو کرتے ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی نے, 3 آدمی ہیں, کہنے لگے یارو بھائیو یہ پرانے لوگوں کی باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے حوالے سے کہتے ہیں, وہاں پیروں فقیروں ملنگوں کو یاد نہیں کیا. کہا اس وقت اس ذات کا ذکر کرو, اسے یاد کرو جو اس جگہ سے نجات دے سکتی. کہا پیش کرو, لے کے آؤ, کوئی منہ تو لے کے آؤ جو دکھانے کے قابل ہو اس کو. تینوں نے اپنے اپنے عمل پیش کیے. ایک کہنے لگا اللہ چہرہ تو ایسا نہیں کہ تجھے دکھا دوں, دکھانے کے قابل نہیں, گناہوں سے ہٹا ہوا, پاپوں سے سیاہ چہرہ ہے. اللہ ایک ہی کرن کی امید ہے, وہ یہ ہے میری چچا کی بیٹی تھی, بڑی امیر, بڑی خوبصورت, حسن و جمال کی مالک, میرے پھندے میں نہ پھنسی, میں دانے ڈالتا رہا لیکن میرے پاس نہ آ سکی. حالات نے تنگ کیا, مجبور کیا, غربت نے ستایا. ایک دن آ کے میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا, چچا کے بیٹے دیکھ تو میرا کزن ہے, میری حالت کو دیکھ, مجھے کچھ دے دے. میں نے اس کی اس غربت سے فائدہ اٹھایا ناجائز. کہا دنیا جہاں کے خزانوں کے دروازے تیرے لیے کھول دوں گا, ایک غلط کام کرنے دے. ایک مرتبہ ملاقات کی تمنا اور خواہش اور تڑپ, حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنے وجود کو اس کے حوالے کر دیتی. کپڑے اتارے, قربت ہوئی, ابھی قریب آنے والا تھا کہ اس نے اس کو رب کی یاد دلائی. سوچ تیرے مالک نے تجھ کو کتنا دیا, چند فکو اور چند پیسوں کے عوض میں میرے ساتھ آج یہ کر رہا, رب تیرے ساتھ یہ کرواتا تو کیا کر لیتا. تجھ کو اس نے دیا بغیر اس بدلے کے, آج اس کے دیے ہوئے میں سے تو میرے ساتھ یہ کر رہا, ایسے نہ کر. حدیث میں آتا ہے اس آدمی کو ان لمحات میں, غربت کے اس وقت میں, جب کوئی دوری نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں, ذکر اللہ, اللہ کی یاد آ گئی, اللہ کے خوف نے اس کو پیچھے ہٹا دیا. اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا, غار, بند, پریشانی, مشقت, مصیبت, طوفانوں کو ہٹا کے پیچھے کر دیا میرے اس بندے کے عمل نے. میری اس یاد نے جو اس وقت اس کو آئی تھی, میرے دل میں اس کی اتنی محبت ڈال دی ہے کہ اب اس کو دنیا میں ہی میں اس کے صلے دوں گا.
یہ اس وقت کی بات جب ابھی غربت قریب تھی. بھائیو اسی سے ملتا جلتا واقعہ. بہاولپور شہر کا ایک طالب علم, کالج کا اسٹوڈنٹ, تھوڑی بہت دوستی تھی. ایک دن کہنے لگا یار ایک کام کیا ہے, معلوم نہیں رب بخشتا ہے کہ نہیں. کالج کا زمانہ تھا, شباب تھا, جوانی تھی, دیو تھا نہیں, دنیا داری تھی, حسن بھی تھا, شباب بھی تھا, لڑکیاں بھی تھی, سب کچھ تھا, آزادی بھی تھی, پیسہ بھی تھا, روپیہ بھی تھا. دعوت گناہ ملی, قبول کیا. بالکل قربتیں رنگ رلیے مناتے ہوئے جب کام پیک پہ تھا, میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر تیری اس حال میں جان نکال لے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولویوں سے ایک فرمان سنا ہے کہ انسان جس حالت میں دنیا سے مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا. مجھے یہ تو بتا تو کل قیامت کے دن رؤوس الاشہاد جب پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی اپنے رب کے سامنے یوں منہ کالا کرتا ہوا اٹھے گا. میرے دل میں خوف آیا, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد آ گئی. میں پیچھے ہٹ گیا. پھر لڑکی نے بلایا, کہا کہنے لگی کیا ہو گیا. میں نے کہا رب کی یاد آ گئی. کہا آؤ میں تجھے یاد کرتی ہوں. کہا نہیں نہیں, اس رب کی قسم جب سے یہ معاملہ ہوا رب کی یاد نے ہٹایا. اس دن سے اللہ کا دل میں خوف ہے, ڈر ہے, معلوم نہیں مولا میرے ساتھ کیا کرتے ہیں. میں نے کہا جب اللہ سے سچی توبہ کر لی جائے اللہ معاف کرتے. یہ دوران عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ رب کی یاد اس کام کے بعد آئی. غلطی کر بیٹھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سجی ہوئی ہے. ایک آدمی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہوئی ہے, طہرنی یا رسول اللہ. غلطی کر بیٹھا ہوں, بات کر دیجئے. دل میں اللہ کی یاد آ گئی ہے, خوف آ گیا ہے, ڈر آ گیا ہے. اب دل کی وہ دنیا نہیں رہی. ان لذتوں نے اب میرے ذہن میں کھلبلی مچا دی جو اس وقت عارضی تھی, ضمیر کو لان تان کرتی. ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 4 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کرتا ہے. آپ اس طرف چہرہ کر لیتے ہیں. اسی طرح ایک عورت بھی آئی, کہا اللہ کے رسول بیٹا اٹھایا ہوا ہے, یہ میری غلطی ہے. لیکن اس رب کی یاد آ گئی جو کل قیامت کے دن تو کیا جواب دے. بھائیو دنیا میں اپنا معاملہ صاف کر لیا. آئیں اسی طرح کے ایک اور واقعے کے پاس آپ کو لے کے چلو جو رب کی یاد سے تعلق رکھتا ہے. شاید کہ میرے بھائیوں کو اللہ کے ذکر کا یہ پہلو بھی یاد آ جائے. میں انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو ذکر کا دوسرا پہلو بھی چلاؤں گا. شاید ٹائم ملا تو اسی جمعے میں بھی اس کو لے آؤں کہ جو عمومی ذکر ہے اس کی فضیلت کیا ہے. لیکن بھائیوں کبھی ذکر کے اس معنی کو بھی لے لینا. ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا. ایک دوست تھا, اللہ نے دنیا اس کو بہت دی, اس کو بڑا سمجھایا, بڑا کہتے رہے کہ یار یہ شراب, یہ پیسہ, یہ شباب, یہ جوانی, یہ آتی جاتی چیز ہے, ایسے کر کچھ اپنی زندگی میں تبدیلی لا, سوچ. یہ کہہ کے ٹال دیتا, مولوی جی تسی چکھی نہیں, تانوں کی پتا, جنوں لگ جاندی ہے وہی جاندا ہے. ایک رات بیٹھا ہوا ہے, اللہ جب دل کو تبدیل کرنا چاہے مولا کے سامنے تو دیر نہیں, یقلبہ کیف یشاء, کوئی روکنے والا نہیں. پہلے محفل میں ہوتا تھا, اس رات اکیلا بیٹھا ہوا, کہتا ہے میں نے کاس کو, جام کو, پیالے کو جب قریب کیا نا, منہ کے ہونٹوں کے قریب لانے والا تھا کہ یہ اللہ کا فرمان سن, اندر سے آواز آئی کہ تجھے وہ رب یاد نہیں, اس کا قرآن یاد نہیں, قرآن کا فرمان یاد نہیں جس میں اللہ یہ کہتے ہیں نحن اقرب, تیرا منہ تیرا ہونٹ جس کے قریب یہ شراب کا پیالہ لے کے جا رہا ہے, ہم تیرے اس پیالے سے بھی زیادہ شہرت کے قریب, نحن اقرب الیہ من حبل الورید. کہتا ہے بھائی اللہ کی قسم مجھے پتا نہیں اس کے بعد کیا ہوا, ہاتھ پیچھے چلتا گیا, کپ کپاہٹ, ڈھیلا پڑا, کاس گرا, ٹوٹ کے اس کی
कई टुकड़े हुए। वो दिन जाए आज का आए, शराब मेरे करीब से नहीं गुजरी। दोस्त ताने देते हैं, बुलाते हैं, जाम छलकते हैं, पुरानी महफिलें याद आती हैं, लेकिन रब की याद गालिब आ जाती है। वाला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र शराब की यादों से ज्यादा बड़ा है। भाइयों, यही नहीं, इसी तरह का एक और वाकया, एक दोस्त, उसकी जुबानी सुना, कहता है बड़ी फजील से सुनी थी दाढ़ी की, बहुत कुछ था, लेकिन कभी दिल में ख्याल नहीं आया। एक दिन ऐसे हुआ, मेरे हाथ में रेजर है, 2 ब्लेड लगे हुए हैं उसके अंदर, मैंने सब कुछ वो जो साबुन वगैरह है लगाया, शीशे के सामने खड़ा हुआ, शीशे के सामने खड़ा होके अभी कहता है यही रखा था, अल्लाह की याद आ गई, दिल में ख्याल आ गया, अल्लाह का जिक्र, मेरे हाथ से उस वक्त उस ब्लेड को उसने छुड़वा दिया। वो दिन जाए आज का आए। उसके बाद बड़े बड़े लोगों ने कहा, ताने दिए, तेरी ये दाढ़ी तेरे चेहरे को भाती नहीं। मैंने एक ही जवाब दिया कि यारो अब उसकी याद में ये रखी है तो फिर अल्लाह का कुरान सच कहता है, वाला जिक्रुल्लाह अकबर। जब दिल की दुनिया बदल जाए, फिर यारों की याद, औरों की याद, गैरों की याद, दीवानों की यादें, दुनिया की यादें, फिर उनके ऊपर अल्लाह की याद गालिब आया करती। एक जिक्र का ये भी पहलू। इसी तरह एक और साथी मिले, ये तो करीब की बात है, दूर की नहीं। सफर जारी था कि कुरान मजीद की आयात चल रही हैं बस की टेप के अंदर। दिल को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं किसी प्राइवेट गाड़ी पे सफर कर रहा हूं या बस के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ड्राइवरों की तो ये आदत नहीं होती है। खैर, मंजिल मकसूद पे पहुंचने से करीब उसके पास जाके बैठा। मैंने कहा एक बात बताएंगे? कहने लगे कहें। कहा सिर्फ इतनी बात बता दें, आप और ये तिलावत आपके पेशे के खिलाफ काम। देख के मुझे ताज्जुब हुआ है। उसने बात कही, मालूम नहीं उस वक्त दिल की क्या कैफियत कि अल्लाह तू तब्दील करने पे आए, ये भी कर सकता है। कहने लगा मैंने कभी पंजाबी गाना नहीं सुना, बाजार में जो केसट नहीं आती थी वो मेरी बस में पहले होती। बड़े हैवी अच्छे स्पीकर लगवाता, गाने को फुल आवाज से सुनता। मजाल के सवारी अगर मुझसे बात कोई कर जाए गाने के बारे में, उतार देता था नीचे, परवाह नहीं करता था, किराया वापस ले उतर जा। एक रात ऐसे हुआ, गाना चल रहा है, रात का टाइम है, मैंने पीछे देखा शीशे में से, दुनिया सो रही है, मैं जाग रहा हूं, हत्ता कि मेरा कैलेंडर भी ऊँग ले रहा था। लंबा सफर था, मैं अकेला ड्राइव कर रहा हूं। अचानक मेरे दिल में एक खौफ आया, एक तड़प आई। मैंने सोचा पूरी दुनिया सो रही है, मैं अकेला जाग रहा हूं, वो सुन नहीं रहे, मैं सुन रहा हूं। अगर इस वक्त हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह की पकड़ आ जाए, मैं टकरा जाऊं, ये लोग इनको भी लेके जाऊं, आप भी साथ जाऊं, इनका भी जिम्मा लूं, अपने भी जाऊं, जान भी जाए, खात्मा बुरी चीज पे हो जाए। इन बेशर्मो बेहयाओं के साथ जिनको मैंने अपनी जिंदगी में गाड़ी में दाखिल कर रखा है, तुझे कौन कल कयामत के दिन छुड़ाए। दिल में ख्याल आया, जिंदगी बदली। जहां गानों की केस्टें थी, कुरान की केस्टें आई। अब जब दुनिया सो रही होती है, मैंने तो जागना है, सवारी सो जाए, मैंने तो ड्यूटी देनी है। अल्लाह की याद ने, अल्लाह की सोच और फिक्र ने जो मेरे दिल में आई, इतना डर लगा मौलाना उस दिन से कि मैंने कुरान की केस्टें सुनना शुरू कर दी। अल्लाह की कसम, मजा और होता है, दुनिया सो रही होती है, उनको इसमें लज्जत नहीं आती, मैं ड्राइव कर रहा होता हूं पूरे मजे के साथ, सेब अल्लाह पे यकीन होता है, अल्लाह तेरे कुरान को सुन रहा हूं, कानून से लज्जत, हलावत, मिठास, दिल का और मजा। अल्लाह महफूज सफर। उस दिन से कभी कोई हादसे की मामूली सी भी कोई हालत पैदा नहीं हुई। दिल को यकीन होता है, ऐ फुलान अगर आज तेरी मौत आ भी गई तो इंशाअल्लाह अल्लाह के कुरान में की मैयत में आएगी, ये तेरा गवाह
गवाह होगा कि अल्लाह इसको मौत आई थी तो कुरान सुनते हुए आई। ये भी अल्लाह के जिक्र का एक पहलू। वाला जिक्रुल्लाह अकबर। कोई दुनिया में हुस्न को लेके आया, कोई जमाल को लेके आया, कोई साज को लेके आया, कोई आवाज को लेके आया, कोई नसब को लेके आया, कोई हसब को लेके आया, कोई जवानी को लेके आया, कोई शुबाब को लेके आया। सब चीजों की यादें जहन में आई, सताई, टकराया और टकराई, लेकिन वाला जिक्रुल्लाह अकबर। जब दिल में अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद आ जाए, सब जिक्रों पे गालिब आ जाती है। आए तो सही। भाइयों, अब्दुल्ला नामी एक चोर है, रात को चोरी के लिए निकलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ नहीं, बंदूक का डर नहीं, जिस्म इतना बड़ा, जवानी और हैबत इतनी, बड़ी बड़ी दीवारों को फुलांग करके घर में दाखिल होता है, चीजों को उठाता है, छलांग लगाता है, कोई पकड़ने वाला नहीं। कहता है यही मंजर था, यही कैफियत थी, जवानी मस्तानी थी, ना सोच थी, ना फिक्र थी, ना समझ थी, ना अकल थी, बस एक नशा था, चूर था। उस वक्त तक सुकून नहीं आता था जब तक किसी के घर से कोई चोरी करके सामान ना उठा के ले जाऊं। एक रात यूं हुआ, एक इलाके से गुजर हुआ जहां बहुत बड़ा सांप है। उस इलाके में कौवा आ रहा है, जा रहा है, रुक गया। इस वक्त का ये मंजर, इसको क्या फिक्र लगी हुई है, क्या चीज है यहां पे? देखा तो बहुत बड़ा सांप है, आंखों से नबीना है, बैठा हुआ है। अल्लाह ने उसके रिज़्क का बंदोबस्त एक कौवे दुनिया के मूजी तरीन शरीर जानवर से करवा रखा है कि जो बच्चों के हाथ से नवाला छीन के ले जाए। अब्दुल्ला के दिल की दुनिया बदली, अल्लाह की याद आ गई, अल्लाह के जिक्र ने दिल में घर कर लिया। कहा अब्दुल्ला, अल्लाह ने तुझे हाथ दिए, वजूद दिया, तेरे रिज़्क का जिम्मा उठाया, तू बंदा, तू अशरफुल मखलूकात, तेरे पास सब कुछ वसाइल की ये चीज, जिस जात ने इस सांप की, मूजी तरीन जानवर की और उस नबीने का रिज़्क का बंदोबस्त एक मूजी जानवर से कराया, अल्लाह तुझे भूखा नहीं मारेगा। दिल में ख्याल आया, चोरी छूट गई। वाला जिक्रुल्लाह अकबर। अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से कोई चीज और बड़ी नहीं। भाइयों, इसी तरह हमारे एक दोस्त फैसलाबाद में हम इकट्ठे पढ़ा करते थे, उसके वालिद मोहतरम बैंक में ड्यूटी करते थे। मसले का पता चला कि बैंक की ड्यूटी करना गलत है, रिज़्क हराम का है, सूद है, चार आने लेने सकी वालदा के साथ जिना करने के मुतरादिफ। ये ख्याल नहीं आया कि मौलवी से जाके बहस करूं, ये कैसे हलाल कैसे हराम, कुछ दलीलें दूं अपनी तरफ से, कुछ उससे मांगूं, कुछ मजबूर करूं और जैसे भी हो इसको हलाल करूं। नहीं, मसला सुना, घर गया, फैसला किया, रिजाइन दे दिया, ड्यूटी को छोड़ दिया। दिल में रब की याद आ गई, अल्लाह का खौफ आ गया। ठीक अगले दिन मस्जिद में हंगामा हुआ, मुखालिफ साइड से गोली आई, सीने में लगी और अल्लाह को प्यारा हो गया। वाला जिक्रुल्लाह अकबर। भाइयों, जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुनिया में पाकीज़गी, साफ और अच्छी चीज चाहनी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत देते हैं। शर्त यह है दिल में ख्याल तो आए। भाइयों, इसी तरह ये मामला हमने सोच रखा, बड़ा हकीर समझा है। मैं किसी और की बात नहीं, अपने एक साथी और अपने उस्ताद की बात बता रहा हूं। कहते हैं कमरा इम्तिहान में बैठा हुआ स्टूडेंट साथी तशरीफ रखते हैं। हम भी स्टूडेंट के एक दौर से, एक तालीम के दौर से गुजरे हैं। कुछ साथी आज भी हैं, कुछ कल को आएंगे। कहते हैं कमरा इम्तिहान है, कुरान मजीद का तहरीरी पेपर है, हाफिज़े कुरान हूं, मुकाबला भी है, नंबरों की दौड़ भी है। आयात को लिखते जा रहा हूं कि इसी दौरान एक जगह पे आके ये बात जहन से निकल गई कि कुरान मजीद की इस आयत में यहां वाव आती है कि फा आती है। बहुत
सोचा, नहव के कवायद और कवानीन को जहन में लाया, सरफ के कवायद लाए, वाव भी आ सकती थी, फा भी आ सकती थी। बैठ के बड़ी देर सोचता रहा, फिर दिल में ख्याल आया, मुकाबला है तेरा, सनद का मसला है, मुकाबला है दोस्तों के साथ, जीत का मामला है, सनद का साल है, एक वाव है ना छोटी सी, या फा है, पूछ लेने में क्या हरज है। अभी सोचा ही था कि अचानक अल्लाह की याद आ गई। दिल में ख्याल आया, ए बंदे, आज इस कमरा इम्तिहान में ठीक है मुम्तहिन तुझे नहीं देख रहा, तो पूछ के यहां वाव या फा लिख लेगा, लेकिन ये तो बता इसी से तुझको सनद मिलेगी, सनद में इसके नंबर अकाउंट होंगे, उस पे तेरी तनख्वाह लगेगी, जब तक तेरी तनख्वाह चलती रहेगी तेरी रोजी में हराम शामिल होता रहेगा, तेरा वजूद, तेरा गोश्त हराम के पैसे से बनता रहेगा। गवारा न किया, अल्लाह की इस सोच ने, फिक्र ने, याद ने रोक दिया। कहते हैं मैंने आयत को लिखा, उतनी जगह न वाव लिखी न फा लिखी, खाली ब्रैकेट दे के खाली जगह छोड़ दी, ये सोच के कोई बात नहीं, नंबर जाता है तो जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद और इस चीज ने, कहते हैं जब इम्तिहान के बाद नंबर आए तो मेरे नंबर पूरे के पूरे 100 थे। मैंने जाके अपने उस्ताद से बात की, उस्ताद जी मुझसे ऐसे गलती हुई थी, छूट गया था, तो मैंने ऐसे किया था, नंबर कैसे पूरे आए। कहने लगे बेटा मैंने और भी पेपर चेक किए, लड़कों से गलतियां हुई, लेकिन किसी ने अमानतदारी का सबूत देते हुए खाली जगह नहीं छोड़ी। तेरी इस ईमानदारी ने कि तूने रब को और मुझे धोखा नहीं दिया, ये देख के दिल खुश हुआ कि यारो जिस बच्चे की तरबियत इस तरह की है उसको हक से बढ़ के देना चाहिए। जब मैंने देखा कि तूने खाली जगह छोड़ी, तूने इजहार कर दिया कि मुझे इस जगह याद नहीं, दिल की खुशी से, रजामंदी से मैंने तुझको पूरे नंबर दिए। मकसद भी हल हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर बता दिया, वाला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की सोच, अल्लाह का खौफ, ये बड़ी चीज होती है। भाइयों दुनिया के अंदर इंसान अल्लाह की याद रखे तो सही। हम हैं दोनों हाथ के साथ सुबह शाम इन्हीं मामलात में पड़े हुए हैं, और रुपए पैसे में, मालो मता की सोच ने, दुनियादारी के चक्रों ने हमें अंधा कर दिया और अपनी मौजू में बहा के ले गई, और हमें कोई सोच नहीं, ना अल्लाह की फिक्र, ना अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद, ना उसकी इन मामलात का फिक्र कि हमारा रोजी रसा वो है। भाइयों कभी इस एतबार के साथ भी सुनिए, इसी तरह भाइयों मामला चलता है मक्के की बात। बैठा हुआ था एक दोस्त, कुछ मामूली सी चीजें लेके बेच रहा है, सहमा हुआ, डरा हुआ है। मैंने कहा कि भाई वैसे ही पूछ लेते थे चलते फिरते हाल, बता कहां का, यहां कैसे। कहना लगा यहां मैं आमिल मजदूर के वीजे पे आया था और नाइयों का काम करता था, मरवा वाली साइड पे मेरी दुकान थी, रोजाना का अच्छा खासा कारोबार था। जो भी साथी उम्रा और हज करके आते, हल्लाक के पास आकर के हमें 5-10 रियाल देते, हम उनके सर के बाल उतार देते, साथ शेव भी कर देते। एक दिन एक आदमी आया, मेरे पास बैठ गया, नौजवान, थोड़े से यहां बाल, थोड़े से। मुझसे बात की, मैंने उसके बाल काटे। मैं उस तरह को यहां ला रहा था कि उसने मुझे एक बात कही। कहने लगा सोच, ये बाल तो मेरे रब ने मुझे इजाजत दी है, इनकी इजाजत मेरे पास नहीं है, यहां नीचे ना आना। मैंने समझा ये ऐसे ही है, मौलवी लोग होते हैं, ये दीन परस्त, इनके अंदर सख्ती होती है, भला ये थोड़े से बाल, इसको क्या जरूरत थी। कहता दिन गुजरते गए, चलते गए। एक दिन शेव करने के लिए एक दोस्त आके बैठा, शेव शुरू की, कुछ आधी की थी और आधी बाकी थी। दिल में ख्याल आया कि तुम पाकिस्तान को छोड़ के आया, इतना सफर किया, कमा तू क्या रहा है। बैतुल्लाह के मीनारों के साओं में बैठ के
اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت تجھ میں اور ابو جہل میں فرق کیا ہے بتا. کہتا ہے دل کی دنیا بدلی, اللہ کا ذکر خوف دل میں آیا, چھوڑا اسی وقت. وہ مجھ کو کہتا رہا یار صابن خشک ہو رہا ہے اس کو, کہا نہیں. جب ڈر آ گیا والا ذکر اللہ اکبر, اب اس کی یاد, اس کے دل نے جو دل کے اندر ایک کھلکھل بلی پیدا کر دی ہے, اب اس سے بڑھ کے اور کام نہیں ہوگا. اس دن سے میں نے اپنے جا کے کفیل کو جواب دیا اور یہ کام کرتا ہوں, میرے یہ ویزے کے مطابق نہیں ہے. خطرہ ہوتا ہے, بلدیہ والے کبھی پکڑتے ہیں, کبھی ایسے ہوتا ہے, چینا جھمٹی ہوتی ہے, لیکن اس دن سے دل کو سکون ہے کہ میں کم از کم حلال تو کما رہا ہوں. بھائیو آج ہم ہیں, کاروبار لاکھوں کا, لیکن اگر ہماری دکان پہ سگریٹ نہ ہو, یار دکان نہیں چلتی, کچھ گاہک مڑ جاندے نے. کیا چیز بڑی ہو گئی؟ سگریٹ. اسی طرح اگر ہم وہ چیزیں جب تلک نہ بیچیں, تجارت میں شامل نہ کریں جو اللہ رب العزت کی جس میں بغاوت اور مخالفت ہے, ہمارا کاروبار ہی نہیں چمکتا, ہماری دنیا ہی پوری نہیں ہوتی. بھائیو میں اپنے تمام مسلمان ساتھیوں کو, اہل محلہ, اہل شہر کو یہ واقعات آج خلاف عادت اس طریقے سے سنا رہا ہوں. شاید کہ کبھی کسی پوائنٹ پہ, کسی موڑ پہ زندگی کے آپ غلط کام ہو رہا ہو یا کر رہے ہوں یا دیکھ رہے ہوں, یا آپ اس کے لیڈر ہوں یا اسی طرح سرغنے ہوں, ممکن ہے کبھی دل کے اندر اللہ رب العزت کا یہ خیال آ جائے, معاملہ آگے بڑھے, آپ کی دنیا کی گاڑی جو ہے الٹ رخ پہ چل جائے, اور پھر اللہ رب العزت آپ کو ہدایت دے دے. آپ کے اسی شہر میں, قریب ترین آپ کے اس ملتان کے اندر ایک دوست ہیں, بہت بڑا ہوٹل ہے, بڑی خوشی کے اندر کھانا کھایا دوستوں کے ساتھ, خوش گپیوں میں مصروف. شیطان نے اپنا داؤ لگایا, بل کو دیکھا, کہا بل انہوں نے زیادہ لیا ہے, واپسی پہ آتے ہوئے ان کا کافی سارا سامان جیبوں میں ڈالا اور چلے. کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں. راستے میں ایک پوائنٹ آیا, ہوٹل والوں نے نہیں پکڑا, کسی اور نے دیکھا نہیں ہے, ایک پوائنٹ پہ آ کے گاڑی سیدھی چلتی ہوئی واپس مڑنے لگی. پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا دل میں رب کی یاد آ گئی, تجھے کسی اور نے نہیں دیکھا, اس نے تو دیکھا ہے. کہتے ہیں میری زندگی کے لیے ایک عجیب موڑ تھا, ایک عجیب اس کے اندر مزہ تھا اور ایک لذت. آج ہم کوئی دکان پہ 50-20 دے جائے نا تو اس کو بقایا لینا یاد نہیں رہے, کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے چلا گیا. نہیں بھائیو, ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اور دوست کی بات سنا کے موضوع کو ختم کرتا ہوں. ہمارے علاقے کے اندر قبریں بھی بڑی, مزار اور دربار بھی بڑے. اس بھائی کی اولاد نہیں, 17 برس گزر گئے اولاد کو طلب کرتے ہوئے. کتنے برس؟ 17 برس. بڑے تعویذ کروائے, دعائیں منگوائیں جا کر کے, اسی طرح اور ٹونے کیے. کہتا ہے ایک دن قبر پہ خلاف معمول نہیں, معمول کے مطابق جا رہا تھا. میرا بھی دل چاہا کہ جا کے کوئی پنگوڑا باندھوں کہ اللہ بچہ دے, یہ سامان ہاتھوں میں ہے, جا رہا ہوں, ساتھ بیوی بھی ہے. کہتا ہے راستے میں ایک منظر دیکھا, مجھے اس منظر نے روک لیا. ایک کتیا ہے کہ اس کے کافی سارے بچے اس کا دودھ پی رہے ہیں, ویرانے میں لیٹی ہوئی ہے. کہتا ہے مجھے وہی اس نے روک لیا. رک کے میں نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہا اللہ درباروں پہ جا جا کے عمر گزر گئی, مجھے یہ پتا نہیں, میرے پاس علم نہیں. اللہ فطرت کے خلاف کام کرتا رہا, یہ تو درباروں پہ نہیں جاتی رہی ہوگی. اللہ اب میرا تعلق تیرے ساتھ اسی وقت سے ہے, اگر تو اس کو دینے پہ قادر ہے تو میں انسان ہوں. کہتا ہے دل کی دنیا بدلی, سب دروازے چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھ گیا, اللہ سے تعلق قائم کیا. بھائیو آج ماشاءاللہ اچھی خاصی اولاد ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. دوستو اس ماحول کے اندر
موجودہ معاشرے کے اندر مختلف موضوعات کو اس لیے لے کے آتا ہوں اور اس پہ مختلف انداز کے ساتھ لوہے کو اس لیے گرم کرتا ہوں کہ شاید دنیا کے اندر یہ ماحول پیدا ہو جائے، دنیا بدل جائے، بے شمار دوست اور احباب ان کے معاملات کو اور پھر اللہ سے تعلق کو، دنیا داری کو دیکھتا ہوں، بھائی بھی ہیں، قریبی تعلق بھی ہے، واسطہ بھی ہے، لیکن جب ان کے معاملات کو دیکھتا ہوں تو دل میں یہی آتا ہے شاید کوئی ہماری کمزوری ہے، سمجھانے میں ہم سے کمی رہ جاتی ہے، یا اسی طرح شاید کہ قرآن و حدیث میں وہ اثر نہیں، یا شاید کہ پھر رب کا خوف نہیں۔ دوستو، یہ دنیا کے ذکر، دنیا والوں کی یادیں، کسی کے پاس مال کا ذکر، کسی کے پاس اولاد کا ذکر، کسی کے پاس دکان کا ذکر، کسی کے پاس اسی طرح کے دنیا کے معاملات، لیکن ایک وقت ہے کل قیامت کے دن اللہ کی یاد اگر آج دنیا میں نہ آئی تو کل پھر اس مال کی یاد آئے گی، اس اولاد کی یاد آئے گی۔ آج موقع ہے، آج کسی موڑ کے اوپر رک کے سنبھل جاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق کو پیدا کر لو، اپنے معاملات کو، لین دین کو، اسی طرح خرید و فروخت کو، کاروبار کو انسان درست کر لے، اسی طرح دنیا میں لوگوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ معاملات، اپنے عقائد اور دین کو انسان اس کی اصلاح کر لے۔ آج موقع ہے، آگے قربتوں کا اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے۔ میں نے یہ موضوع دیا ہے، گائیڈ لائن دی ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، سوچ دی ہے، فکر کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا آپ بھائیوں کا اور میرا مل جل کے کام ہے۔ اللہ ہدایت دینے والا، توفیق دینے والا ہے۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت سے، چونکہ مانگنے کا مہینہ یوں تو سارے ہی سال مانگنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگلا مہینہ ہی کچھ اس قسم کا آ رہا ہے۔ بھائیو، اس رب سے مانگنے کے طریقے بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کا ہمیں آج تک طریقہ ہی نہیں آیا، کس منہ سے مانگے، کس ادا سے مانگے، کس طریقے سے مانگے، کس موقع کے مانگے، کس وقت مانگے، کیا کچھ مانگے، کتنا مانگے۔ بھائیو، یہ کچھ سننے کے لیے اگلے جمعے میں ٹائم پہ آنا انشاءاللہ العزیز، زندگی رہی مولا نے توفیق دی تو اس حوالے سے باتیں ہوں گے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پیارے دوستو، عزیز ساتھیو، ایک ذکر کا یہ پہلو تھا اور ایک دوسرا پہلو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر وقت اپنے رب کی یاد میں مشغول رہتے تھے، اس اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی رطب اللسان رہتے تھے۔ آج ہم نے یہ پہلو بھی ختم کر دیا ہے، نمازوں میں بھی سکون نہیں، بعد میں بھی سکون نہیں، ٹائم ملتا نہیں ہے۔ بھائیو، اس پہلو سے بھی کبھی پڑھیں، انشاءاللہ کبھی درمیان میں موقع ملا تو اس موضوع کو پوری تفصیل کے ساتھ چلاؤں گا کہ اللہ کا ذکر کس وقت، کس طریقے سے، کس ذریعے سے، کن الفاظ میں، کن انداز میں، اونچا یا مل کے اجتماعی یا علیحدگی میں، خفیہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ رابطہ اور تعلق۔ بھائیو، جو انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو یاد رکھتا ہے۔ اگر بھری محفل میں تو اللہ آسمان پہ بھری محفل میں، اگر تنہائیوں میں تو اللہ دنیا کے اندر انسان جب تنہا ہوتا ہے عرش والا عرش پہ تنہائیوں میں اس بندے کو یاد رکھتا ہے۔ اس لیے اس پہلو کو بھی اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کیجئے، پھر دیکھیے کہ دلوں کو اطمینان کیسے ملتا ہے۔ آج دنیا بڑی پریشان ہے، کوئی کہتا ہے مولانا یہ پریشانی، کوئی اولاد کی پریشانی، کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو جوانی کی پریشانی، کسی کو اسی طرح بیوی بچوں کی پریشانی، بڑی بڑی پریشانیاں۔ لیکن بھائیو، آسمان والے نے پریشانیوں کا حل بتایا۔ الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیا والوں، کیپسولوں سے نہیں، گولیوں سے نہیں، ٹیکو سے نہیں، اور اسی طرح مخدرات سے نہیں، منومات سے نہیں، مسکرات سے نہیں، اگر آپ کے دل کو سکون مل سکتا ہے، خوشی اور چین مل سکتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، زبان پہ میرے ذکر کو لانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت تمام ساتھیوں کو صحیح عمل کرنے، سوچنے، صحیح لائن پہ آنے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے، اپنے آپ کو سنبھلنے اور قول اور بات کو ایک جیسا کرنے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں بڑے مست بڑا دل کے اندر تڑپ، لوہا گرم، مڑ گئے لیکن جب باہر گئے تو پھر ویسے کے ویسے۔ اللہ توفیق دینے والا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَأَتَمُّ وَأَحَمُّ وَأَجَلُ
اسی کے ساتھ بھائیو اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق دے. اے اللہ آواز بڑی سادی سی، انداز بھی سادہ تھا، کوئی اتنی وہ رنگینی بھی نہیں تھی. اے اللہ باتوں میں اثر ڈالنا تیرے ہاتھ میں ہے، ان تھوڑی سی باتوں کے اندر اثر ڈال کے بہت سارا کام لے لے ہم سے. اللہ دنیا کے اندر ہمارے قبلے صحیح ہو جائیں، راستے صحیح ہو جائیں، عقیدے صحیح ہو جائیں، ایمان درست ہو جائیں، معاملات صحیح ہو جائیں. اے اللہ پھر جب تیری یاد آ جائے تو سب یادوں پہ وہ غالب ہو. دنیا کی چیزیں ہمیں اپنی طرف للچائی نظروں سے دیکھنے کے قابل نہ رہنے دیں، بلکہ ہم صرف اور صرف تیرے تعلق کو سب سے قوی اور مضبوط بنائیں. اقول قولی ھذا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.